معصوم حالہ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ تو کالج پڑھنے کی خواہش میں گاؤں سے شہر چچا کے گھر رہنے چلی آئی، لیکن سب نے جیسے اسے نوکرانی سمجھ لیا۔ بیمار چچی کا احساس کر کے وہ گھر میں کام کرتی رہتی، لیکن ایک رات جب وہ چچا کے بڑے بیٹے تیمور کے کمرے میں چائے دینے گئی تو انہوں نے اسے غلط طریقے سے چھوا۔ دوسرے دن وہ واپس گاؤں آ گئی۔ 4 سال بعد جب ابا نے اس کی شادی تیمور سے طے کر دی تو وہ خوب روئی۔ سہاگ رات میں وہ شرمندہ سا اس کے سامنے تھا، لیکن حالہ نے اسے نفرت سے دھکا دیا۔ مجھے نفرت ہے آپ جیسے شیطان سے، کبھی یہ حق نہیں۔ حالہ بیٹا، یہ چائے تیمور کے کمرے میں دے آؤ۔ چچے کی آواز پر وہ پلٹی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے ابھی برتن دھوئے تھے۔ چچے کے کہنے پر چائے لے کر وہ تیمور بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں ملنگچا سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ تیمور بھائی کہاں ہیں آپ؟ یہ چائے بھجوائی ہے چچی نے۔ جیسے ہی وہ چائے رکھنے کے لیے جھکی، تیمور بیڈ پہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ پلٹنے لگی، اچانک اسے کرنٹ لگا تھا۔ تیمور نے اس کے نصفانی اعضاء کو چھوا تھا۔ پہلے تو اسے وہم سمجھی، لیکن جیسے ہی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، خباثت سے مسکراتا اس کا چہرہ حالہ کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے، جبکہ وہ مسکراتا ہوا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ سردیوں کی راتیں تھی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ تیمور بھائی سب سے الگ تھلگ رہتے۔ وہ تو انہیں بڑا شریف سمجھتی تھی، زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن آج وہ اتنی گندی اور اوچھی حرکت کریں گے یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب وہ اس کے لیے ناقابل نفرت انسان بن چکا تھا۔ اسے ابھی تک اپنے جسم پر اس کے گندے غلیظ لمس کا احساس ہو رہا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے رخت سفر باندھ لیا۔ چاچو کے سر پہ ہو گئی، مجھے آپ چھوڑ کے آئیں ورنہ میں خود چلی جاؤں گی۔ سب حیران تھے، لیکن تیمور گھر سے غائب۔ وہ 1 منٹ یہاں رکنے کو تیار نہیں تھا۔ سب پوچھ کر تھک گئے، کیا وجہ ہے؟ تم یہاں تو گریجویشن کرنے آئی تھی نا؟ لیکن وہ مزید یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے یہ راز اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ یہی سوچا کہ آئندہ کبھی بھی وہ چچا کے گھر میں قدم نہیں رکھے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت پھر سے اسے یہاں لانے والی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے تیمور کی دلہن بنا کر۔ میٹرک میں جیسے ہی اچھے گریڈ سے پاس ہوئی، اس نے تو جیسے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ اب یہ دیکھ، تیری کسی بھی اولاد نے اتنے اچھے نمبر نہیں لیے جتنے میرے اچھے نمبر آئے ہیں۔ وہ اترا کر بڑی بہن توبہ کو چھیڑ رہی تھی، جس کی عنقریب شادی ہونے والی تھی۔ توبہ نے منہ بنا لیا تھا، تو نے کون سا پی ایچ ڈی کر کے ادھر جھنڈے گاڑنے ہیں؟ ہوگی تیری بھی شادی میری طرح۔ دیکھ لے، ابھی 19 سال میں لگی ہوں اور اماں ابا میری شادی کر رہے ہیں۔ 2 سال تجھے بھی رخصت کر دیں گے۔ وہ بھی 17 سال کی تھی۔ ہرگز نہیں، میں تو پڑھائی کروں گی، گریجویشن کروں گی، دیکھنا تم، اور پڑھ لکھ کر سرکاری ٹیچر بنوں گی۔ اس کے بڑے بڑے ارادے تھے۔ پھر ابا نے اس کی خواہش دیکھتے ہوئے اسے شہر پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تیرے پڑھنے کی خواہش تو میں پوری کروں گا، آخر کو تو میری سب سے چھوٹی اولاد ہے۔ تو جاوید کے گھر بھیج دوں گا تجھے، وہ شہر میں رہتا ہے نا، وہیں پر بہت بڑا کالج ہے اس کے شہر میں۔ ابا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ جاوید آنے والا ہے نا توبہ کی شادی میں، تو میں اس سے بات کرتا ہوں، تو بھی ان کے ساتھ چلی جانا۔ وہ تو خوشی سے سرشار ہو گئی۔ چند دن بعد شادی کے فنکشن شروع ہو گئے اور چچا کی فیملی مہندی والے دن آ گئی تھی۔ اس کے دونوں کزن تانیہ اور ثانیہ، چچا چچی شاہویر، بڑا بیٹا تیمور غیر حاضر تھے۔ توبہ کی شادی بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام پا گئی تھی۔ پھر 2 دن بعد چچا چچی بھی رخصت ہو رہے تھے، لیکن ابا نے چاچا کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے جاوید، تجھ سے ایک بات کرنی ہے۔ حالانکہ خواہش ہے کالج میں پڑھنے کی، تو اسے تانیہ اور ثانیہ کے ساتھ بھیج دیا کر کالج، یہ وہاں پر رہ لے گی، پڑھ لے گی۔ دیکھ، اس گاؤں میں تو کوئی اچھا کالج بھی نہیں ہے۔ جاوید چچا مسکرا رہے تھے۔ ارے کیوں نہیں، وہ دونوں میری بیٹی ہیں تو یہ بھی میری بیٹی ہے، اچھا ہے پڑھ لکھ کر نسلیں سنوار دے گی۔ یہ چچا چچی کے ساتھ شہر چلی آئی۔ سوچتی تھی کہ شہر کی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن یہاں آ کر سچ میں جیسے وہ ایک خواب کی کیفیت سے جاگی تھی۔ تانیہ گریجویشن کر رہی تھی، جبکہ ثانیہ انٹر۔ تانیہ نے اس کے داخلہ فارم لے کر فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن کروا دیا۔ وہ ساری چیزیں ساتھ لے کر آئی تھی، نئی کتابیں، نیا بیگ، نیا یونیفارم،
خوشی خوشی ناشتہ کرتی وہ پہلی دفعہ اسکول جانے والی بچی لگ رہی تھی۔ تانیہ اور ثانیہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ ناشتے کے ٹیبل پر اس کی پہلی دفعہ ملاقات تیمور بھائی سے ہوئی تھی، ورنہ تو وہ بہت ہی چھوٹی تھی، شاید 4-5 سال کی، جب وہ چچا کے ساتھ پہلی دفعہ گاؤں آئے تھے، اور اس کے بعد وہ آج انہیں دیکھ رہی تھی۔ خاموش طبیعت، اپنے آپ میں گم رہنے والے، وہ 24 سال کا تھا، گھر کا سب سے بڑا اور ذمہ دار بیٹا۔ اس کی ناشتے کے ٹیبل پر آتے ہی خاموشی چھا گئی تھی۔ تانیہ اور ثانیہ کی ہنسی بھی رک گئی تو شاہویر بھی فوراً ہی اٹھ کر کالج بھاگا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی۔ چچا بھی اس کے سامنے زیادہ نہیں بولتے تھے۔ اسے دیکھ کر حالہ کا معصوم دل خواہ مخواہ کانپنے لگا۔ آج تانیہ چھٹی کر رہی تھی، اسی لیے وہ ثانیہ کے ساتھ ہی کالج چلی آئی، لیکن چچا کے گھر میں وہ جتنی زندگی آسان سمجھ رہی تھی اتنی تھی نہیں، کیونکہ ایک طرف تانیہ ثانیہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی تو دوسری طرف چچی بھی بیچاری ہر وقت بیمار رہتی۔ کبھی ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تو کبھی سر میں درد، کبھی ان کے گھٹنوں میں درد رہتا۔ گھر کے حالات بھی کچھ اتنے اچھے نہیں تھے۔ چچا کی اپنی دکان تھی جو آج کل اتنا اچھا منافع نہیں دے رہی تھی، تو دوسری طرف تیمور بھائی آفس میں جاب کرتے تھے۔ شاہویر اور تانیہ ثانیہ بھی پڑھائی کر رہے تھے۔ گھر کا گزارا جیسے تیسے ہو رہا تھا۔ اسے رخسانہ چچی پہ ترس بھی آتا، جو ہر وقت کچن میں کھڑی کبھی کسی کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوتی تو کبھی کسی کے لیے کھانا۔ ہمدردی میں آ کر وہ ان کی مدد کرنے لگی، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ یہ ہمدردی گلے پڑنے والی ہے۔ گھر میں جیسے سب کو یہ مفت کی نوکرانی مل گئی تھی۔ وہ صبح اپنا یونیفارم استری کر رہی ہوتی تو ثانیہ اپنا یونیفارم اس کے سامنے رکھ دیتی۔ یار اسے بھی استری کر دو، رات کو کرنا یاد نہیں رہا۔ وہ یونیفارم پریس کر کے فارغ بھی نہ ہوتی جب چچی چلی آتی۔ ارے حالہ بیٹی، یہ تیمور کی شرٹ بھی استری کر دو، وہ اٹھے گا تو غصہ کرے گا۔ بامشکل ہی اسے کالج کے لیے تیار ہونے کا موقع ملتا۔ ناشتہ بھی وہ ایک دھونے والے سے زیادہ نہ کھاتی۔ رات کے کھانے میں بھی بہت چچی کی مدد کیا کرتی تھی، اور سارے برتن وہی دھونے لگی تھی۔ یہاں کی زندگی گاؤں کی زندگی سے بڑی مشکل تھی۔ پڑھنے کا یوں خوار کرے گا، یہ حالہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر بھی وہ ڈھیٹ بھر کر پڑھنے کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں رہنے پر مجبور تھی۔ چچا چچی کے گھر میں سبھی بہت اچھی عادت کے تھے، سوائے ایک تیمور بھائی کے۔ جب بھی وہ گھر آتی سب ادھر ادھر ہو جاتے اور حالت اس کے سامنے آنے سے ہی گریز کرتی۔ وہ بالکل خاموش رہتا تھا، چپکی دبی چادر اوڑھے، نہ کسی سے ہنسی مذاق، نہ کسی سے کال۔ وہ بات اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ حالہ نے تو آج تک اس کا کمرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ چچا کا یہ گھر بہت ہی پرانا تھا، لیکن اس نے کمرے بہت ہی زیادہ بنائے تھے۔ اسے بھی ایک کمرہ مل گیا تھا اور وہ اسے اپنی دنیا سمجھتی تھی۔ کالج کی لائبریری سے اچھی اچھی کتابیں ایشو کروا کر لے آتی اور پھر انہیں خوب پڑھتی۔ مطالعہ کرنے کا اسے بہت ہی شوق تھا۔ اسے دن چچا بھی اپنی بیٹیوں کو خوب لتاڑ رہے تھے، یہ تم نے اس بیچاری لڑکی کو نوکرانی بنا لیا ہے، سارا دن یہ تمہاری ماں کے ساتھ کام کرواتی رہتی ہے، لیکن تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ ثانیہ لاپرواہی سے کہنے لگی، تو کیا ہوا، یہ بھی ہماری بہن ہے۔ اچھا یہ تمہاری بہن ہے کہ تم بہن کا احساس کرو۔ چچا نے انہیں گھور کے دیکھا تھا۔ رخسانہ چچی کہنے لگی، بہت ہی اچھی تربیت کی ہے فریدہ نے اپنی بیٹی کی، قسم سے اس کے آنے سے میرے سر کا درد بھی کم ہو گیا۔ زیادہ دیر کچن میں کھڑی ہو کر روٹیاں نہیں بنا سکتی، اب حالہ ہی رات کی روٹیاں بنا لیتی ہے۔ میری تو جان چھوٹ گئی رات کی روٹیوں سے۔ اسے چچی پر خوب ترس آتا، لیکن خیر جیسے تیسے دن گزر رہے تھے۔ 6 مہینے ہونے والے تھے اسے یہاں رہتے ہوئے۔ اتوار کو چھٹی ہوئی تو وہ چچی کے ساتھ کپڑے بھی دھلوا دیتی۔ اسے گھر کے کام کاج کرنے میں کوئی شرم کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن پھر اس دن پتہ چلا کہ تانیہ کا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے طے ہے، لیکن گھر کے حالات ایسے نہیں کہ ابھی اس کی شادی کی جائے، جبکہ وہ لوگ تاریخ مانگ رہے تھے۔ پھر اس دن تانیہ نے انہیں بتایا تھا تیمور بھائی کی تو خواہش تھی MBA کرنے کی، لیکن بیچارے گریجویشن میں ہی تعلیم ادھوری چھوڑ کر بیٹھ گئے گھر کے خراب حالات کی وجہ سے۔ اسے بہت ہی افسوس ہوا تھا اس بات کا، لیکن اسے تانیہ ثانیہ پر بھی غصہ آتا۔ گاؤں کی کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کرتی، خود توبہ بھی انٹر کرنے کے بعد محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی، لیکن ان دونوں کو گھر کی کوئی فکر نہ تھی، نہ تو رخسار چچی کے کسی کام میں مدد کروایا کرتی اور نہ ہی انہیں گھر کے خراب حالات کا احساس تھا، بلکہ ساری ذمہ داری تیمور بھائی اور چچا پر چھوڑ رکھی تھی۔ لیکن خیر اسے کیا، وہ تو یہاں پڑھنے آئی تھی،
اپنے کام سے کام رکھے، یہی سوچ کر وہ زیادہ تر چچا کے خاندان میں فکر مند نہ ہوتی تھی۔ لیکن اس دن چچی 10 بجے چائے بنا رہی تھی جب حالہ برتن دھونے لگی، کیونکہ رات کے کھانے کے سارے برتن کچن میں ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی برتن دھوئے، اس کے بعد سارا کچن صاف کر کے وہ سونے چل دی۔ لیکن چچی نے اسے آواز دی، حالہ بیٹا، میں سونے جا رہی ہوں، تم یہ چائے کا کپ تیمور کے کمرے میں دے آؤ۔ وہ آج تک ان کے کمرے میں نہیں گئی تھی، لیکن چچی کے کہنے پر چائے کا کپ لیے وہ تیمور بھائی کے کمرے میں چلی آئی۔ عجیب سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ جیسے ہی کپ رکھ کے پلٹنے لگی، اچانک ہی تیمور کے ہاتھ نے اس کے نسوانی اعضاء کو چھو لیا تھا، جسے وہ اپنے آپ سے بھی چھپا کے رکھتی تھی۔ مارے حیرت کے کتنی دیر تک وہ سکتے کے عالم میں کھڑی رہی، بغیر پلکیں جھپکائے۔ وہ اندھیرے میں چھپا اس شیطان کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ تو اس سے بڑا شریف سمجھتی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والا، خاموش طبیعت گھر کا ذمہ دار بیٹا تیمور بھائی۔ لیکن آج اس نے کس قدر نیچ گری ہوئی حرکت کی تھی۔ وہ خباثت سے مسکراتا اور بھی برا لگ رہا تھا۔ حالہ بتک کر پیچھے ہوئی تھی، تیزی سے پلٹی، اس میں بجلی بھر گئی۔ کمرے میں آ کر خوف سے کانپتے وجود کے ساتھ وہ بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے حالہ بنت نوید، اپنا گھر اور دوسروں کے گھر کا گھر چاہے کتنا ہی اپنا بن جائے، لیکن وہ ہمیشہ پرایا ہی رہتا ہے۔ اس نے یہ سوچ کر تمہیں چھوا کہ تم اس کی بہن نہیں ہو بلکہ ایک پرائی لڑکی ہو، اس کی تایا کی بیٹی۔ خون کا رشتہ ضرور ہے لیکن سگا نہیں۔ اس کے گھر میں آئی ہوئی ایک ایسی مہمان جو یہیں پر بسیرا کر کے بیٹھ گئی ہے بے فکر ہو کر۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہی تھی۔ عجیب سی وحشت کے وہ پوری رات جاگتی رہی۔ صبح تک اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ فجر کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی رہی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ انسان کا ایسا شیطانی روپ سامنے آیا کہ وہ جیسے مردہ بن کی تھی۔ غلیظ لمس کا احساس اس کے بدن کو دہکائے جا رہا تھا۔ صبح تک وہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن رات کو ہی اس نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا۔ چچا، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی ضد دیکھ کر وہ حیران تھی۔ تانیہ ثانیہ بھی کالج چلی گئی تھی۔ وہ دونوں سمجھی کہ آج حالہ چھٹی کر رہی ہے۔ کیا ہوا بیٹا؟ کیوں جا رہی ہو واپس؟ رخسانہ چچی پریشان تھی۔ بس اماں ابا کی یاد آ رہی ہے۔ چچا، آپ مجھے چھوڑ آئیں ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی، وہ ضد کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو جاوید چچا گھبرا گئے۔ پھر دوپہر کو ہی وہ اسے گاؤں چھوڑنے چلے گئے۔ جتنی خوشی خوشی وہ شہر آئی تھی، واپسی کا سفر بہت ہی بدصورت اور طویل لگ رہا تھا۔ اماں ابا اسے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ خود اس کا بھائی حامد بھی حیران رہ گیا۔ وہ کھیتوں میں ابا کے ساتھ زمینوں میں کام کرتا، جبکہ توبہ اپنے سسرال میں خوش پاش زندگی گزار رہی تھی اور وہ حاملہ تھی۔ چچا نے پریشانی سے ابا سے کہا تھا، نہ جانے کیا ہوا اسے بھائی۔ اچانک کہنے لگی کہ اماں ابا کی یاد آ رہی ہے، واپس جانا ہے۔ میں نے کہا بھی کہ امتحان دے کر جانا، لیکن مانی نہیں۔ ابا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بس یہ ایسی ہی ہے، ضدی۔ اسے چھوڑ کر چچا واپس چلے گئے تھے، لیکن اس نے کبھی بھی چچا کے گھر نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر پرائیویٹ ہی امتحان دینے کی تیاری کرنے لگی۔ اس نے پرائیویٹ گریجویشن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن شہر سے وہ بہت کچھ سیکھ کر آئی تھی۔ جلدی سے کسی پہ اعتبار نہ کرنا اور بلا وجہ اس کے گھر زبردستی مہمان بن کے نہ جانا۔ دوسری طرف اس نے اپنے گھر کا بھی جائزہ لیا تھا۔ چچا کے گھر کی نسبت ان کے گھر میں سکون اور اطمینان تھا۔ بھلے ہی وہ کوئی امیر کبھی جائیداد والے نہیں تھے، لیکن ابا کی تھوڑی سی زمینوں نے بھی برکت تھی۔ حامد بھائی اور ابا زمین سنبھالتے، جبکہ گھر میں اماں نے 3-4 بکریاں بھی پال رکھی تھی اور ایک بھینس تھی جس کے دودھ سے ان کا اچھا خاصا گزارا ہوتا۔ زندگی ان کے لیے اتنی مشکل نہیں تھی جتنی چچا اور اس کی فیملی کی۔ شاید ان کی گندی فطرت کی وجہ سے تیمور جیسے لوگ ان کے گھر میں تھے۔ ان کی اولاد، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اندر سے ایک شیطان ہے، ایسا شیطان جو چھپ کر وار کرتا ہے۔ اکیلی لڑکی کو دیکھ کر اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے سگے تائی کی بیٹی ہے جو گھر میں مہمان بن کے آئی ہے۔ جب وہ اس کی بات کو سوچتی، اس کے دل میں تیمور کے لیے نفرت بھر جاتی۔ اس نے یہ بات کسی کے سامنے نہیں کہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول نہیں سکتی تھی۔ اپنی عزت پر پہلا حملہ۔ پرائیویٹ امتحان دینے کی تیاری کرتی تو دوسری طرف اس نے محلے کے کئی بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، توبہ کی طرح۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ آج اس کی گریجویشن کا آخری سال تھا۔ وقت نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ پہلے سے زیادہ خود اعتمادی، باوقار اس کی شخصیت ایک اچھے سانچے میں ڈھل گئی تھی۔ وہ ابا کی بہت ہی عزت دار، فمردار بیٹی بن کر ابھری تھی۔
آج کل اماں ابا حامد بھائی کے لیے لڑکیاں تلاش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے گاؤں میں موجود ماسی سکینہ کی بیٹی بانو کو حامد بھائی کے لیے پسند کر لیا۔ وہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ ماسی سکینہ کے اتنے اچھے حالات بھی نہیں تھے، وہ ایک بیوہ عورت تھی۔ خود اماں ابا کو بھی کسی جہیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس دن ابا اماں سے کہنے لگے اپنی خالہ کے لیے بھی میں رشتہ دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ حامد اور خالہ کی شادی ساتھ ہی کر دوں۔ اماں یہ سن کے پریشان ہو گئی، وہ کبھی نہیں مانے گی، اس کا تو آخری سال ہے 14ویں کا۔ حامد کی عید پر شادی کر دیں گے اور خالہ کی اگلی عید پر، پہلے رشتہ تو دیکھ لو اس کے لیے۔ اب ابا اماں کی بات سے متفق تھے۔ پھر گھر میں حامد بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ توبہ بھی آ گئی تھی اپنے دونوں بچوں کو لے کر۔ چچا کی فیملی بھی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ ابھی تک چچا کے گھر میں سوائے تانیہ کے کسی کی بھی شادی نہ ہوئی تھی۔ چچا کی فیملی کو دیکھ کر خالہ کے اندر کرواہٹ گھل گئی تھی۔ وہ ماضی کے ایک بھیانک داستان، وہ ایک لمحہ بھلائے نہ بھولا جاتا تھا۔ رخسانہ چچی پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ وہ خالہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہو گئی ہو، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ وہ اپنی تعریف پر کچھ نہ کہہ سکی تھی، سوائے تیمور اور تانیہ کی۔ سبھی شادی میں شریک تھے، وہ آتا بھی کیسے؟ اس کے شیطانی راز کے کھل جانے کا ڈر جو تھا، خالہ نے نفرت سے اس کے بارے میں سوچا تھا۔ شادی میں وہ بہت ہی نمایاں رہی۔ دولہے کی بہن تو تھی ہی، لیکن خوبصورت لباس پہنے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے تھے۔ چچی رخسانہ کی نگاہیں اس پر تھی۔ چچا کے گھر کے حالات پہلے جیسے نہ رہے تھے، بلکہ بہت حد تک بدل گئے تھے۔ تیمور نے نوکری چھوڑ کر تھوڑے سرمایے سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، تو خدا نے برکت ڈال دی اور آج وہ ایک چھوٹے سے گھر سے ایک بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ تو شاہویر بھی اس کے ساتھ بزنس میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ پرانا گھر بیچ کر ایک نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ تانیہ کی شادی کے بعد اب چچا تیمور اور ثانیہ کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ تیمور 28 سال کا ہونے کے باوجود کنوارا تھا۔ جیسے ہی شادی سے فارغ ہوئے، انہوں نے جاتے ہوئے بڑے بھائی کے کان میں بات ڈال دی۔ یہ سن کر ابا مسکرا دیے تھے، لیکن خالہ کے فرشتوں کو بھی یہ خبر نہ تھی کہ گھر میں کیا بات چل رہی ہے۔ وہ تو اس دن اماں نے ناشتہ بناتے ہوئے خالہ کو بتایا تھا، میں اور تیرے ابا اتوار کو شہر جا رہے ہیں تیرے چچا کے گھر۔ بانو بھابھی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، جبکہ وہ برتن دھو رہی تھی۔ کیوں اماں، خیریت تو ہے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں ہاں خیریت ہی ہے، بلکہ بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے، تیرے چچا نے رشتہ مانگا ہے تیرا، اپنے تیمور کے لیے۔ سچ میں میری خالہ تو بڑی قسمت والی ہے۔ تیمور تو مجھے شروع سے ہی اچھا لگتا ہے، اونچا لمبا گبرو جوان، تیرے ساتھ جوڑ بھی ٹھیک رہے گا اس کا۔ اماں کے چہرے پر خوشی تھی، جبکہ اس نے ہاتھ میں پکڑے برتن زور سے زمین پر پھینکے تھی۔ اچھا میری قسمت پھوٹ گئی ہے جو میں اس خبیث انسان سے شادی کروں گی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اماں اس کا غصہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ غصے سے کہنے لگی، کیوں اتنا آسمان پہ چڑھ رہی ہے؟ کیا برائی ہے اس پڑھے لکھے خوبصورت نوجوان میں؟ کیا تیرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہے 14 کلاسیں پڑھ کر؟ اماں کہہ دینا ابا سے ایسا سوچنا بھی مت، اور آپ لوگوں کو بھی شہر جانے کی ضرورت نہیں۔ چچا کو فون کر کے منع کر دیں۔ کیوں منع کر دیں؟ تاکہ سارے رشتے ختم ہو جائے۔ ایک اکلوتا تیرے ابا کا بھائی ہے جاوید، اور کوئی بھی نہیں۔ رشتہ منع کر دیں، وہ بھی غیر کسی وجہ کے۔ خبردار خالہ، جو تو نے اپنے ابا کے سامنے یہ بات کہی تو۔ اماں نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ بانو بھی حیران تھی اپنی اس خوبصورت نند کو اتنے غصے میں دیکھ کر، ورنہ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ وہ غصے میں برتن ادھورے چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کئی دن تک اماں ابا سے ناراض رہی، لیکن وہ اس کی ناراضی بچپنے پر تصور کر رہی تھی۔ اگلے اتوار کو شہر جا پہنچے اور پھر رشتہ پکا کر کے ہی واپس آئے تھے۔ اس کا رونا دھونا، احتجاج، ناراضگی کسی خاطر میں نہ لائی گئی تھی۔ پھر حامد بھائی ہی اسے پوچھنے آیا تھا، کیا ہوا خالہ، تو کیوں منع کر رہی ہے چچا کے گھر رشتہ کرنے سے؟ میں بھی ملا ہوں تیمور سے، بہت ہی اچھا سلجھا ہوا نوجوان ہے اور سمجھدار بھی، سب کچھ سیٹل ہے اس کی زندگی میں، تجھے خوش رکھے گا۔ خالہ دانتوں سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ کیسے اس شیطان کی سچائی ان سب کے سامنے بتاتی جو 4 سال سے دن رات اس نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ اس کی معصومیت میں چھید کرنے والا وہ مکروہ انسان، پلک جھپکتے میں وہ اپنا کردار اس کی نظروں میں داغدار کر گیا تھا، اور اوپر سے اسے ذرا حیا ذرا غیرت نہ تھی کہ رشتہ بھی بھیج دیا اپنے اماں ابا کے ہاتھ۔ منع بھی تو کر سکتا تھا۔ بغیرت نیچ انسان، دل ہی دل میں گالیاں دیتی وہ خاموش تھی، لیکن حامد بھائی نے اسے سمجھا لیا تھا۔ اس کا احتجاج کرنا بیکار گیا اور اماں ابا نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ رخسانہ چچی، تانیہ، ثانیہ شہر میں اس کا بھاری کامدار جوڑا لے کر آئی تھی،
نکاح کا سرخ جوڑا جو بہت ہی خوبصورت تھا وہ خاموش بیٹھی رہی، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ تھی۔ آخر اس کے ساتھ ایسی زبردستی کیوں ہو رہی ہے؟ توبہ، حامد بھائی سب اپنی زندگی میں خوش تھے اپنے ہم سفر کو پا کر، لیکن اس کا ہم سفر ایک اچھا انسان نہیں تھا جس کی وہ کبھی عزت نہ کر سکے گی، جس کی نظروں میں وہ شیطان تھا۔ وہ کیسے اسے اپنے شوہر مانے گی؟ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی تیمور احمد، بھلے ہی تم مجھے طلاق دے دو شادی کی پہلی رات، لیکن میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، نہ تمہارے غلیظ ہاتھوں سے اپنے وجود کو چھونے دوں گی۔ دل ہی دل میں سوچتے اس نے مضبوط فیصلہ کیا تھا۔ شادی پر سبھی خوش تھے، ہنستے مسکراتے، لیکن وہ تو جیسے مرچیں چبائے بیٹھی تھی، ہر کسی کو کاٹنے دوڑ رہی تھی۔ اماں ابا سے سخت ناراضگی دل میں لیے وہ بابل کی دہلیز سے رخصت ہونے کو تیار بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ جیسے اس کے سامنے آیا، دل میں انکار تھا لیکن ہونٹوں پر ہاں کہہ کر اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ اس شیطان صفت آدمی کی بیوی بننے سے بہتر تھا کہ میں زندگی بھر کنواری رہتی۔ اسے اپنی شادی کی ذرا خوشی نہ تھی۔ چچی رخسانہ اور تانیہ ثانیہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ لال رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ کسی اپسرا کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھ بے حد حسین لگ رہے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا نہیں تھا۔ دلہے کی گاڑی میں وہ پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ تیمور آگے۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے نفرت سے اس کے وجود کو دیکھا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو مکروہ چہرے والے انسان کہ میں اس بات کو بھول گئی ہوں؟ ابھی اس بات کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کیا تھا۔ چاچو کے گھر میں کافی مہمان جمع تھے، نہ جانے کون کون سی رسمیں ادا کی جا رہی تھی۔ وہ اس کے برابر میں ہی بیٹھا تھا، شیروانی اس نے اتار دی تھی۔ جیسے ہی وہ خالہ کے قریب بیٹھا، وہ نفرت سے پیچھے ہوئی تھی تاکہ اس کا نمس اس کے وجود سے دور رہے۔ تیمور نے یہ بات پہلے ہی محسوس کر لی تھی۔ گاڑی میں غلطی سے بھی ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور بدلے کی آگ تھی۔ پھر تانیہ اسے تیمور کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا خوشبودار مہکتا کمرہ، لیکن اس کے لیے محض ایک قبرستان تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اس کمرے میں اس کے ارمانوں کی خاک اڑ رہی ہو۔ بے دردی سے اس نے اپنی چوڑیاں اتاری اور پھر سارے زیورات بھی اتار دیے۔ تیمور کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے لمبے بالوں کا جوڑا کھول رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ جب وہ کمرے میں آیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بکھری چوڑیاں اور نیچے پڑی اس کے زیورات وہ بالوں سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، حالانکہ چہرے پر بیزاری اور نفرت کی چمک تھی۔ اسے یوں تیز تیز بالوں میں الجھتا دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ میں ہیلپ کر دوں تمہاری خالہ؟ وہ اس کے قریب ہوتا نرم لہجے میں کہنے لگا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا انسان! کیا سوچ کے تم نے مجھ سے شادی کی ہے؟ جان بوجھ کر تم نے چچا سے میرا نام لیا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں تیمور احمد۔ اس رات جب تم نے میری ہی نظروں میں مجھے گھرا دیا اپنی شیطانیت دکھا کر، کہ میں وہ رات آسانی سے بھول جاتی۔ اپنا یہ راز 4 سالوں سے سینے میں دفن کر کے جی رہی ہوں، لیکن تم نے جان بوجھ کر مجھ سے شادی کی اور اس کا بدلہ میں تم سے لے کے رہوں گی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ میں تمہیں کیسے اپنا ہمسفر بنا لیتی، لیکن سارے گھر والوں نے میرے ساتھ زبردستی کی۔ تم جیسے شیطان صفت انسان کو میری زندگی میں شامل کر دیا۔ میں تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ بھلے ہی تم مجھے طلاق دے دو، میں خوشی خوشی تم سے طلاق لے کر چلی جاؤں گی، لیکن کبھی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں دوں گی، کیونکہ ایک بار بغیر میری مرضی، بغیر میری اجازت کے غلطی سے میرے وجود کو چھونے کی کوشش کر چکے ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، چہرے پر قہر برسائے، وہ بالکل بے خوف تھی۔ تیمور کی سیاہ آنکھوں میں شرمندگی کی چمک تھی۔ میں جانتا ہوں تمہارا غصہ کرنا بجا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لمحے بہت ہی شرمسار ہوا تھا، اتنا کہ آج تک وہ بات دل میں سوچتا ہوں تو خود پر گھن آتی ہے۔ پلیز آہستہ بولو، گھر میں مہمان جمع ہے، کوئی سن لے گا تمہاری آواز۔ اس کے سامنے وہ منتیں کرنے لگا۔ اگر چاہتی ہو کہ یہ بات کسی کے سامنے نہ آئے تو میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ ابا اماں نے زبردستی میری شادی کر دی تم جیسے انسان سے جس کا میں نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی۔ بہتر ہو کہ ہم اپنے راستے الگ سمجھیں۔ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے اس پر ذرا بھی غم نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ واش روم میں چلی گئی تھی۔ کپڑے بدلنے، آرام دہ سوٹ پہن کر وہ باہر نکلی۔ صوفے پر بیٹھا اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس کا اجلا نکھرا وجود، گیلے خوشبودار مہکتا بدن کچھ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ 28 سال کا ہو گیا تھا۔ مسلسل 4 سالوں سے امی اسے شادی کا کہتی رہتی تھی، لیکن وہ کیسے شادی کر لیتا؟ اسے ایک ایسا گناہ ہو گیا تھا جس کی شاید کوئی معافی نہیں تھی۔
وہ اس رات کو بھولے سے بھی نہ بھولتا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر امی ابو کے سامنے حالہ کا نام لیا تھا۔ امی حیران رہ گئی۔ ارے لو، اتنے دنوں سے اپنے دل میں نام چھپائے بیٹھا ہے، اس کا مجھے پہلے بتا دیتی تو ہم پہلے تمہارے تائی ابو سے ہاتھ مانگ لیتے۔ ویسے بھی وہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے، لیکن سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں کا فرق ہے، نہ جانے تم دونوں کی سوچ ملے گی یا نہیں۔ ویسے وہ بہت ہی سمجھدار ہے، ہماری بیٹیوں سے بھی زیادہ۔ امی تو خوش ہو گئی تھی اس کی خواہش پر، لیکن امی ابو جانتے نہیں تھے کہ وہ کس بنا پر اس کا نام لے رہا ہے۔ اپنے دل کی ندامت، غلطی، اپنا گناہ چھپانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ اس نے گہری نگاہوں سے حالہ کی طرف دیکھا تھا جو کروٹ بدلے دوسری طرف سو رہی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی نفرت دیکھ کر تیمور کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ وہ اسے چھوڑ بھی سکے۔ ماتھے پر ندامت سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، حالانکہ شدت نفرت کا اندازہ اس سے پہلے رات ہی ہو گیا تھا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا شادی ہال میں۔ صبح جب حالہ سو کر اٹھی، وہ صوفے پر ہی سو رہا تھا۔ اس نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی، پھر کپڑے تبدیل کر کے بیٹھ گئی۔ کبھی اس کی نظر بیڈ پہ سائڈ ٹیبل پہ رکھی اس لال رنگ کی خوبصورت باکس پہ پڑی تھی۔ اس نے حقارت سے وہ کھول کے دیکھا۔ اس میں رکھی ہوئی خوبصورت سونے کی انگوٹھی جو بہت ہی قیمتی لگ رہی تھی، لیکن دل چاہا تھا کہ وہ اسے زمین پر پھینک دے۔ سچ میں ہی وہ اسے بیڈ کے نیچے پھینک دیتی جو اچانک سے دروازے پر دستک نہ ہوتی۔ دستک کے ساتھ ہی تیمور کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا اور حالہ نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے تانیہ تھی مسکراتی ہوئی۔ اوہو، پیاری بھابھی کی پہلی صبح ہو گئی، وہ بھی اپنے سسرال میں۔ اس کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی۔ لو بھائی، اتنا پیارا جوڑا تو پہن لیا ہے، اب جلدی سے میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں۔ سارے محلے کی عورتیں، رشتہ دار سب تمہیں دیکھنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر جلدی جلدی تانیہ نے اسے تیار کر دیا۔ جب تیمور واش روم سے نہا کر نکلا، وہ سہانا روپ لیے سامنے بیٹھی تھی۔ تیمور کو یوں خود پر نگاہ ٹکاتے دیکھ کر اس نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھیں حقارت سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی وہ کمرے سے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ شام کو ولیمہ بڑا شاندار رہا۔ ابا، اماں، حامد بھائی، بانو، بابی، توبہ، اپنی فیملی کے ساتھ سب اس کے ولیمے میں شریک ہوئے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے ابا، فضیلی لہجے میں کہنے لگی۔ اے پاگل تو نہیں ہوگی لڑکی؟ اماں نے اسے گھورا تھا۔ کل تو تیری رخصتی ہوئی ہے، تیمور خود ہی لے کر آئے گا تجھے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تو میں ہنگامہ کھڑی کر دوں گی اماں۔ اور وہ دونوں پریشان ہو گئے تھے، لیکن تیمور نے اس کی ضد سن لی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، لے جائیں تائی ابو سے اپنے ساتھ، میں لینے آ جاؤں گا 1-2 دن میں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالہ نے نفرت سے نگاہیں پھیر لی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اجازت نہیں دے گا تو میں جاؤں گی ہی نہیں اماں ابا کے ساتھ۔ تانیہ ثانیہ اس کی جانے پر افسردہ تھی۔ یہ کیا یار، کل بھی تو تم رخصت ہو کر آئی تھی، اتنی پیاری لگ رہی ہو اور جا رہی ہو ہمارے بھائی کا دل توڑ کے۔ لیکن حالہ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خاموشی سے وہ اماں ابا کے ساتھ گاؤں میں آ گئی۔ دوسرے دن ہی اس نے رٹ لگا لی، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ وہ اماں سے دبے دبے لفظوں میں کہہ رہی تھی، نہ تنگ کر ہمیں، خوش قسمتی ہے تیرا رشتہ شہر سے آیا ہے، تو اپنے نصیب پر خوش ہو جا۔ تو بھائی کتنی خواہش تھی اس کی کہ شادی شہر میں ہو۔ تو بڑی بھگوان ہے، تیمور جیسا پڑھا لکھا شوہر تیری مقدر بنا ہے۔ کیا کمی ہے تیری چچا کے گھر میں؟ پہلے حالات اچھے نہیں تھے، لیکن اب دیکھو پیسے کی ریل پیل ہے۔ اماں صرف پیسہ خوشی نہیں ہوتی، کچھ اور بھی انسان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کا کردار، اس کا منافقت پن جو انسان اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ کے رکھتا ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور اس کی الجھی الجھی باتوں پر اماں نے سر تھام لیا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی۔ تیمور کل آ رہا ہے لینے کے لیے، اس لیے اپنی زبان بند رکھ۔ پھر اگلے دن ہی وہ اپنی گاڑی میں اسے لینے آ گیا تھا۔ کچھ پیسے جمع کر کے اس نے یہ گاڑی خریدی تھی۔ سیاہ رنگ کا شلوار قمیض سوٹ پہنے وہ بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ حالہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ آخر تک یہی کہتی رہی کہ میں نہیں جاؤں گی، اس کے ساتھ میرا شہر میں دل نہیں لگتا، چچا کے گھر میں مجھے بہت ہی کوفت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی بھلا کسی نے سنی ہی نہیں تھی۔ غصے سے وہ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی اور وہ آگے بیٹھا ہوا ڈرائیور لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور توبہ اس کی بھابھی حالہ اس کی اس حرکت پر ہنس رہی تھی۔ تبھی وہ نرمی سے کہنے لگا، آگے آ کر بیٹھ جاؤ حالہ، یہ اپنی ہی گاڑی ہے، کرائے کی تو نہیں ہے۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حامد بھائی نے ہی اسے گھورا تھا کہ اتنا ضد کر رہا ہے، آگے جا کر بیٹھو، دیکھو گاؤں کی عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ حامد بھائی کے غصے کرنے پر وہ آگے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں ابا نے سر پکڑ لیا، نہ جانے کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ تیمور چہرے پر نمی لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ تبھی اس نے گہری نگاہوں سے حالہ کو دیکھا۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر مناظر پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔
महरून रंग का भारी सूट पहने कंधे पर शाल लिए वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। तैमूर पशेमान हुआ। काश उस रात वो गुनाह सरजद ना होता तो आज ये लड़की मेरे अपने दिल में इतनी नफरत ना रखती। उसे फिर से गुनाह के एहसास ने घेर लिया था। कैसी हो तुम? वो उससे बात करना चाह रहा था। जैसे नजर आ रही हूँ वैसे ही हूँ। उसने आंख उठाकर भी उसकी तरफ ना देखा था। इतनी नफरत करती हूँ मैं आपसे कि आपका वजूद मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर भी मुझे लेने चले आए। हालांकि पहले ही रात मैं आपको बता चुकी थी कि मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ना कागजी ना जिस्मानी। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं और मजबूत होकर जिंदगी गुजारूंगी। एक नापसंदीदा शख्स का साथ हमेशा के लिए मेरे हाथों से चला जाएगा और फिर अपनी जिंदगी में खुद मुख्तियार हो जाऊंगी। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ हाला अपने किए पर। उसे माफ़ी मांगने की वजह से मैंने तुमसे शादी की है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हाला? हाला ने लाल अंगारे आंखों से उसकी तरफ देखा था। माफ़ कर दूं? इतनी आसानी से? क्या सोचकर आपने मुझसे माफ़ी की दरख्वास्त की है? मुजरिम हैं आप मेरे। मेरी इजाज़त के बगैर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे ऐसे छू सके। लेकिन आपने उस दिन क्या हरकत की थी, भूल गए हैं? क्या वो आपकी गलीज़ जज्बात, आपका नापाक लिमिस जो आज भी मेरी रूह को जख्मी कर देता है? याद आने पर मैं कई कई रातों तक सो नहीं पाती। मैं जैसे उस रात के हर रात से पर्दा उठा रही थी। तैमूर के चेहरे पर बला की शर्मिंदगी थी। वो खामोश हो गया। बाकी का सफ़र पूरे रास्ते खामोशी से गुजरा था। घर जाते ही रुखसाना चाची ने उसका खूब अच्छे से इस्तकबाल किया। तानिया सानिया भी अपने ससुराल से आई हुई थी। मज़ेदार सा खाना बाहर से ही मंगवा लिया गया। खूब मज़े लेकर सबने खाना खाया। उससे ढेरों बातें की। फिर तानिया कहने लगी, अब तो अम्मी अब्बू की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है हाला। प्लीज़ तुम उनका ख्याल रखना। जितना तुम एहसास करोगी हमारे माँ बाप का, शायद इतना कोई भी ना करे। जब भी तो अम्मी अब्बू ने चाह से तुम्हें अपने घर की बहू बनाया है। और तैमूर भाई भी तुम्हें छुपके छुपके से दिल में पसंद करते थे इतने सालों से, और बताया ही नहीं। लेकिन जब शादी का तस्करा छिड़ा तो उन्होंने डायरेक्ट तुम्हारा नाम ले लिया। हम तो बहुत ही खुश हुए थे। हालांकि तुम तो कुछ महीनों के लिए ही यहाँ आई थी, और जब तुम बहुत ही छोटी थी। सानिया बड़ी मज़े से उसे ये किस्सा सुना रही थी, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी ना थी। वो खामोश बैठी रही। लेकिन उसने दिल में सोच लिया था कि चच्चा चच्ची का ख्याल वो रखेगी, बिल्कुल अपने सगे माँ की तरह। उन सारे मामलात में उनका कोई कसूर नहीं। ये तो उसकी शैतानी फितरत थी जो लम्हे भर में उस पर हायल हो गई, और उसने वो हरकत कर डाली। तहमीर को तो ज़रा अपने वजूद को छूने की इजाज़त भी नहीं दे रही थी। कोई भी बात करता तो वो काट खाने को तोड़ती। लेकिन ज़िंदगी की रूटीन का आगाज़ हो गया था। घर में एक मासी भी आती थी कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई करने के लिए। खाना पकाने की जिम्मेदारी हाला ने उठा ली थी। वैसे भी घर में लोग ही कितने थे। शाहवीर कॉलेज में पढ़ रहा था, अपने हॉस्टल में रहता। 3-4 महीनों बाद ही घर आता था। तैमूर ऑफिस से घर आता तो उसकी निगाहें हाला को तलाश करती, लेकिन वो जल्दी से सामने ही ना आती थी। सुबह नाश्ता बनाकर चुपचाप उसकी टेबल पर रख कर पलट जाती। वो कमरे में ऐसे रहते जैसे दो अजनबी रह रहे हों। कई बार तैमूर ने उससे माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन वो माफ़ करने को तैयार नहीं थी। तैमूर आज भी इस बात पे शर्मिंदा था। ये बात उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी कि जिन दिनों से यह हरकत सरजद हुई थी वो किसी से रिलेशनशिप में था, और वो लड़की थी जवेरिया, उसके ऑफिस में काम करने वाली। वो खूबसूरत लड़की जिसने कई दूसरे कोलीग्स को भी दीवाना बना रखा था। लेकिन उसकी दोस्ती उसके हिस्से में आई थी। कई महीनों तक वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते रहे, और वो अपनी आधी से ज़्यादा तनख्वाह उस पर लुटाता रहा। अम्मी अबू घर में तनख्वाह के बारे में सवाल करते तो वो बहाना बना देता। लेकिन कुछ दिनों बाद जवेरिया ने उससे दोस्ती ख़त्म करके ऑफिस के ही दूसरे कोलीग के साथ रिलेशनशिप बना लिया था। वो तो उसके बारे में सीरियस है, उससे शादी के ख्वाब देखने लगा था। लेकिन उसके लिए ये सब एक टाइम पास के सिवा कुछ न था। वो हर वक्त गुस्से में रहने लगा। नफरत और हकारत से ये सोचने पर मजबूर होता कि सब लड़कियां ऐसे ही होती हैं, मर्दों को लुभाने वाली, उनसे दिल लगाने वाली और बाद में छोड़ देने वाली। जवेरिया ने जो किया था उसके दिल पे गहरा असर हुआ था। बहुत चंद दिनों के लिए सिगरेट नोशी भी करने लग गया था। उस दिन भी न जाने कैसे बहक गया जब उसने हाला को कमरे में आते देखा। सफ़ेद गुलाबी सूट में वो नाजुक खिलता हुआ फूल लग रही थी। कम उम्र की मासूमियत उसके चेहरे पर थी। जैसे ही वो चाय रखने के लिए झुकी तो न जाने उसे कैसी शैतानी हरकत सरजद हो गई। वो आंखें फाड़े उसे हैरत से देख रही थी, जैसे मासूम फरिश्ते ने अचानक ही किसी बुराई को देख लिया हो। और फिर वो तेजी से पलट गई। तैमूर एकदम ही होश में आया था, और अगर उसकी जगह तानिया या सानिया होती,
اگر اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہوتی تو شاید مرنے کا مقام ہوتا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام گیا تھا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ دوسرے دن وہ بغیر ناشتہ کیے ہی آفس چلا گیا، لیکن جب شام کو واپس آیا تو امی ثانیہ سے کہہ رہی تھی، نہ جانا اس لڑکی کو کیا ہوا، بس ضد لگا لی کہ مجھے واپس جانا ہے۔ ارے کوئی وجہ بھی تو ہوگی، بتایا بھی نہیں، بس چپ چاپ تمہارے ابو سے کہنے لگی کہ چھوڑ کے آ جائے چچا، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ تیمور اندر ہی اندر شرمسار تھا۔ کیسے سامنا کرے گا اس معصوم لڑکی کا؟ کیسے اس نے یہ حرکت کر ڈالی؟ شاید وہ معافی کے لائق بھی نہیں تھا۔ مسلسل 4 سالوں کی اذیت تھی۔ جب بھی امی کے سامنے شادی کا نام لیتی، وہ تلخی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ یہ اذیت اسے برداشت سے باہر تھی۔ پھر آخر کار اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، حالہ سے شادی کرنے کا۔ یہ اگر راز سب کے سامنے آ جاتا تو وہ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ وہ لڑکی جس نے اس کی عزت رکھی تھی، انسان کو شیطان بنانے میں، ورنہ چاہتی تو پل بھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی، اس کی عزت خاک میں مل جاتی، لیکن وہ خاموش رہی تھی، ہر مشرقی لڑکی کی طرح۔ یہ اذیت اسے سانس نہ لینے دیتی تھی۔ تبھی تو اس نے حالہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگ سکے، لیکن آج اس کی نفرت کو دیکھ کر اسے افسوس نہ ہوا تھا۔ وہ تھا ہی نفرت کے قابل۔ خاموشی سے کمرے میں بیٹھا رہا، جبکہ وہ کروٹ لیے یا تو سو رہی ہوتی یا پھر سونے کا بہانہ کر رہی ہوتی۔ لیکن اس دن تیمور کو تیز بخار ہو گیا۔ چچا چچی اس کے لیے پریشان تھے، اس کا بخار بہت ہی تیز تھا۔ اندر کی اذیت جینے نہ دے رہی تھی۔ جب تک حالہ معاف نہ کر لیتی اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ گھر پر ہی چچا نے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ 102 بخار ہے ان کو۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ بیٹا تم اس کے لیے سوپ بنا کر لاؤ۔ چچی نے رونا شروع کر دیا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا میرے بچے کو۔ وہ پڑھ پڑھ کے صورتیں ان پر پھونک رہی تھی، لیکن حالہ جانتی تھی کہ اندر کی ندامت، گناہ کا احساس اسے جینے نہیں دے رہا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ لب بھیچے بیڈ کے کونے پر بیٹھی تھی۔ بیٹا تم سوپ پلا دو اسے، بہت ہی کمزوری ہو رہی ہوگی۔ وہ چمچ میں سوپ لے کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ تیمور نے چاہت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نگاہیں پھیر لی۔ کافی دیر تک چچی اس کے سرہانے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حالانکہ اس کو خیال رکھنے کا کہہ کر وہ بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی۔ چچا چچی کی پریشانی دیکھنے لائق تھی۔ آخر کو وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ ڈرامہ؟ کوئی بیمار نہیں ہے آپ؟ حالہ نے غصے سے اسے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ باوجود بخار کی شاید میں مر جاؤں، کیونکہ مجھے معاف کر دو، کیونکہ جیتے جی تو انسان کو معاف کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پہلے اپنا گناہ دیکھیں، یہ معافی کے لائق ہے یا نہیں؟ حالہ نے بھی اسے احساس دلایا تھا۔ میں جانتا ہوں میں قابل معافی نہیں ہوں، لیکن میں نے کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں کیا نا؟ جانے کب شیطان کے بہکاوے میں آ کر تمہارے جسم کو غلط انداز سے چھو لیا تھا، اور اس پر میں شرمندہ ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ تم نے اپنی بیوی بنا لیا، اب تو مجھے معاف کر دو۔ بیوی بنا کر احسان نہیں کیا مجھ پر۔ میں تو آپ سے نفرت کرتی تھی، آپ سے شادی کرنا تو دور کی بات، آپ کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ وہ غصے میں سے یہ سب کہہ رہی تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن میں تمہارا سامنا کرنے جا رہا تھا، 4 سال ہو گئے اس اذیت کو جھیلتے ہوئے۔ جب تک معافی نہیں ملے گی شاید میرے دل سے یہ بات نہ نکلے۔ وہ درخواست کر رہا تھا۔ حالہ نے اسے غور سے دیکھا۔ سرخ آنکھیں، بخار کی شدت سے تپتا جسم، بکھرے بال، پیشانی پر چمکتا پسینہ۔ وہ ندامت کا شکار تھا۔ اس سے معافی بھی کئی دفعہ مانگ چکا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ کیا یہ نفرت اس نئے رشتے کو قبول کر رہی ہے؟ محبت کی راہوں پر قدم رکھ کے وہ حیران تھی۔ خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر اس کا سر دبانے لگی، کیونکہ بخار شدت سے حاوی ہو گیا تھا۔ اب کہ وہ پریشان ہو گئی۔ تیمور میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، پلیز آپ ٹھیک ہو جائے۔ میں چچا چچی کو ایسے پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے تیمور کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے رس کھولتے یہ جملے سن کر تیمور جیسے واپس زندگی کی طرف پلٹنے لگا۔ اس نے حالہ کے ہاتھ تھام لیے تھے، اور اس کا یہ لمس محسوس کر کے وہ پوری جی جان سے کام گئی۔ وہ نیم بے ہوش سا تھا، حالہ اس سے ہاتھ بھی نہ چھڑوا سکی۔ مسکراتے ہوئے وہ بخار کی شدت سے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ حالہ نے اپنے دل کو عجیب سکون میں محسوس کیا تھا۔ شاید معاف کرنے کی خوشی ہوئی خدا دلوں میں ڈال ہی دیتا ہے۔ اس نے سوئے ہوئے تیمور پر کمبل ڈال دیا تھا۔ 2-4 دن بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گیا تھا، لیکن ہر وقت شوق نگاہوں سے حالہ کو دیکھتا رہتا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت مجنوں کی طرح مجھے دیکھتے رہیں۔ تو وہ کمرے میں کسی کام سے آئی تھی۔ جب تیمور اس کی طرف چاہت بھری نظروں سے دیکھا تو وہ غصے میں کہہ اٹھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تمہاری معافی نے میرے دل پر کتنا اثر کیا ہے۔ پہلے بھی دل میں تمہارے لیے محبت تھی، لیکن اب 100 گنا زیادہ ہو گئی ہے۔
وہ کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ اگلے دن وہ اس کے لیے خوبصورت چنبیلی اور گلاب کے کنگن لے کر آیا تھا۔ وہ اس کی دیوانگی پر حیران تھی۔ اس نے تیمور کی طرف غور سے دیکھا تھا۔ بعض لوگ گناہ کر لیتے ہیں ایسے کہ معافی کی گنجائش بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہیں گناہ کا ذرا احساس نہیں ہوتا۔ تیمور کا گناہ چھوٹا تھا یا بڑا یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے احساس نے اسے جیسے تیسے جی مار دیا تھا۔ اسے ندامت تھی، پشیمانی تھی، حالانکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کنگن پہنانا چاہتا تھا لیکن زبان سے کہا نہ۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر خود ہی اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ جب اس رشتے کو نبھانا ہے اور معاف بھی کر دیا ہے تو پھر انسان کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے غور سے تیمور کی طرف دیکھا تھا۔ آج اسے ویسے نفرت محسوس نہ ہوئی تھی، تھوڑا تھوڑا وہ اچھا لگ رہا تھا۔ شاید دلوں میں محبت ڈالنے والی اس رب کی ذات ہے۔ اس نے خوش ہو کر وہ کنگن اس کی کلائی میں ڈال دیے، ساتھ ہی وہ انگوٹھی بھی اس کی انگلی میں ڈال دی جو سہاگ رات میں اس نے زمین پر پھینک دی تھی۔ خوبصورت رات کا آغاز ہو رہا تھا۔ تیمور اسے اپنا دل کھول کر دکھانا چاہتا تھا کہ وہاں ندامت اور شرمندگی کے کتنے آنسو گرے تھے جو آج سارے اس دل میں جمع تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ دل دھل کر بالکل صاف شفاف ہو گیا ہے۔ حالہ خوبصورت سبز رنگ کا جوڑا پہنے کچن میں کام کر رہی تھی۔ آج اس نے اپنے دونوں نندوں کی دعوت کی تھی۔ بڑے دل والی بہو لا کر چچا کی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ نہ صرف اپنی نندوں کا خیال رکھتی بلکہ اپنے ساس سسر کو بھی اتنی ہی عزت اور اہمیت دیتی تھی جتنا وہ حق رکھتے تھے۔ بے شک یہ اس کے ماں باپ کی بہترین تربیت ہی تھی۔ لاکھ نفرت کے باوجود اس نے تیمور کو معاف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ چاہتا تو اس گناہ پر نادام نہ ہوتا، کسی اور سے شادی کر لیتا، لیکن پھر بھی ندامت ہی اصلی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تبھی تو وہ حالانکہ محبت کا حقدار ٹھہرا تھا۔ آج وہ پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس نے صبح اسے کہہ دیا تھا کہ آج آفس سے جلدی آنا ہے۔ جیسے ہی اس کے قدم دہلیز پر پڑے، حالانکہ نگاہوں میں روشنی اتر آئی تھی، اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے، اس کے آنے سے ہی زندگی حسین ہوتی ہے، اور اسی پر ہمارے اس ناول کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں کو ہماری یہ ناول کیسے لگ رہی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔